ایک بہت غریب انسان تھا، بہت زیادہ غریب تھا۔ تمنا یہی کرتا تھا کہ مدینہ شریف جائیں گے، مدینہ جائیں گے۔ اس کی تمنا یہی تھی کہ مدینہ شریف جائیں گے، مدینے والے آقا پر درود پڑھیں گے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حضور پر درود و سلام پیش کریں گے۔ یہی اس کی تمنا تھی، آرزو تھی، لیکن غریب تھا۔ غریب انسان سوچتا ہے کہ یار مدینے کیسے جائیں گے، لیکن پتہ بھی نہیں چلا بلاوا آ جاتا ہے اور ایک غریب انسان مدینے چلا جاتا ہے۔ تو یہ مت سوچا کریں، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتا ہے تو ایسا نوازتا ہے، ایسا عطا فرماتا ہے کہ ہم غریبوں کے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمانے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہماری آمدنی 250-500 روپے ہے، تو ہم روز جو کماتے ہیں وہی کھا لیتے ہیں، تو ہمیں کیسے جانا نصیب ہوگا؟ لیکن نہیں یار، نہ جانے کہاں سے کون سا کیا سبب بن جاتا ہے اور ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی تیرا تو بلاوا آ گیا ہے، تو مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ وہ شخص تھا، غریب تھا، غربت زدہ تھا، 250-300 روپیہ کماتا تھا، فیملی تھی، پریوار تھا، انہی سب پر وہ پیسے اپنے خرچ کر دیتا تھا، پریوار بھی چلانا تھا، لیکن آرزو یہ تھی مدینہ دیکھیں گے، آرزو یہ تھی کہ ایک دن مدینے جائیں گے، ایک دن مدینے والے ضرور بلوائیں گے اور مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی۔ تو ایک دن بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے پروردگار عالم، ہم بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی حضور کا روضہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی حضور کے در پہ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی حضور کے روضے کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، ہم بھی درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں اے پروردگار، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مدینے کا ٹکٹ لے لیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مدینے چلے جائیں، یا اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ ہمیں بھی مدینہ دیکھنے کو مل جائے، ہمیں بھی حضور کا شہر، حضور کا روضہ دیکھنے کو مل جائے۔ یہی تمنا کر رہا تھا، یہی آرزو کر رہا تھا، آنسو ٹپک رہے تھے، وہ آنسو باتیں کر رہے تھے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسا نئے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ یہی آرزو تھی، یہی تمنا تھی کہ مدینہ شریف جائیں۔ بچوں نے کہا ابا ایک اگر مشورہ دیں تو مانیں گے آپ؟ باپ نے کہا بیٹے بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ کہا ابا ہم 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور آپ 300 روپیہ 250 روپیہ کماتے ہیں، وہ گھر میں ہی سب خرچ ہو جاتے ہیں، گھر کا خرچ ہی نہیں چل پاتا ہے ان سے۔ ابا اگر مدینے جانا چاہتے ہیں تو ہم 1 ٹائم بھی کھا لیں گے، 1 ٹائم بھوکے رہ لیں گے، 1 ٹائم کھانا کھائیں گے۔ ابا آپ پیسے جوڑنا شروع کر دو، آپ کی اولاد اتنی بھی بیکار نہیں ہے، اتنی بھی بری نہیں ہے کہ 1 ٹائم بھوکی نہ رہ سکے۔ 1 ٹائم کھانا کھاتے اور 1 ٹائم کا جو پیسہ بچتا اسے جوڑتے رہتے۔ تقریباً انہوں نے کئی دنوں تک ایسا ہی یہ ماحول رکھا اور پیسے جوڑتے رہے۔ ایک دن کیا دیکھا کہ محلے میں محفل میلاد شریف سجی تھی، حضور کا ذکر تھا، حضور کی مجلس تھی، وہاں پر کچھ لوگوں نے پرچیاں بھی ڈالی تھیں کہ ٹکٹ آج ملے گا عمرے کا، جس کا نام آ جائے گا اس کو بھیجا جائے گا۔ محفل ہوئی، محفل ختم ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد وہ پرچی ڈالی گئی، وہ قرعہ ڈالا گیا کہ جس کا نام آ جائے گا اسے مدینہ شریف کا ٹکٹ مل جائے گا، اسے مدینہ شریف بھیج دیا جائے گا، لیکن جو یہاں موجود ہوگا اسی کو ٹکٹ دیا جائے گا، جو یہاں موجود ہوگا اسی کا نام لکھا جائے گا، جو موجود نہیں ہوگا اس کی پرچی نکال دی جائے گی، اس کی جگہ پر پھر دوسرے کی پرچی کھولی جائے گی۔ یہ بھی اسی بزم میں موجود تھا، یہ بھی اسی مجلس میں موجود تھا۔
पर्ची जब खोली गई तो नाम किसी और का नहीं बल्कि इसकी बीवी का निकला। जब ये सुना कि बीवी का नाम उम्रे के लिए निकल आया, मदीना शरीफ जाने के लिए निकल आया, तो फौरन आंख में आंसू आ गए और दौड़ता हुआ मिंबर के करीब गया। कहा ये जो नाम निकला है ये मेरी बीवी है। कहा यहाँ आई है, मौजूद है? कहा नहीं, यहाँ नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, ये साइकिल मेरी खड़ी है, मैं अभी जाता हूँ, बीवी को उठा के लाता हूँ और उससे कहता हूँ चल तेरा नाम निकला है और तुझे मदीना शरीफ जाना है। तो लोगों ने कहा नहीं, अगर वो यहाँ मौजूद होती तो उसको हम ये टिकट दे देते, अगर वो यहाँ मौजूद होती तो हम उसको टिकट दे देते, लेकिन अब ये टिकट उसे नहीं मिलेगा। उसने कहा खुदा के लिए जुल्म मत करो, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की एक नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे। बड़ी तमन्ना की थी, बड़ी आरजू की थी, बड़ी मुद्दतों के बाद आज उम्रे का टिकट निकला, मदीने शरीफ की हाजिरी होगी, मेरी बीवी का टिकट निकल आया। आप ऐसा जुल्म ना करो, ये टिकट मेरी बीवी का है, मेरी बीवी का हक है, ये मेरी बीवी को ही मिलना चाहिए, किसी और को मत दो, मैं अभी जाता हूँ अपनी बीवी को लाता हूँ। लेकिन उन लोगों ने एक न मानी, का नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसको नहीं टिकट मिलेगा, ये पर्ची अब तुम्हारी नहीं है, ये पर्ची अब तुम्हें नहीं मिलेगी, अब तुम्हारी बीवी का टिकट कैंसिल हो गया है। अल्लाह अकबर। इसकी आंखों से आंसू निकले और इसने दिल में हुजूर को याद किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, अगर मैंने दिल से आपको चाहा है, अगर मैंने दिल से आपसे मोहब्बत की है, या रसूल अल्लाह मदीने शरीफ बुला लीजिए। अगर मैंने दिल से आपसे मोहब्बत की है तो हुजूर करम फरमाइए। ये लोग नहीं समझ रहे तो क्या हुआ, आप तो सबके दिलों की सदाएं सुनते हैं, आप तो टूटे हुए दिलों की सदाएं सुनते हैं, आपको जो दिल से पुकारता है आप उसकी आहें समझते हैं। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। इधर ये दिल में हुजूर को याद कर रहा था, उधर उन लोगों ने दूसरी पर्ची उठाई। जब दूसरी पर्ची उठाई, कसम खुदा की किसी और की नहीं, पहले इसकी बीवी की निकली थी, अब इसकी पर्ची निकली है। सुभान अल्लाह। इसने जब अपनी पर्ची देखी तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। लोग कहने लगे मियाँ तुमने क्या किया है, तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है कि पहले तुम्हारी बीवी की निकल आई अब तुम्हारी निकल आई। तो कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।